برائے خوشنودی و سلامتی و ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ برائے قبول یہ مجلس، برائے سلامتی کل مومن و مومنات بآواز بلند نعرہ صلوات۔ دعا گو ہوں آپ تمام عزاداران کے لیے، آپ تمام مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، جتنے جوان و پیر تشریف فرما ہیں، اور خاص طور پر بانیان مجلس، حاضرین مجلس، خدا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ غم کوئی نہ ملے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ یقیناً آپ وہی لوگ ہیں جو رسول کے غدیر والے اعلان کے ساتھ ہیں، کیونکہ جو رسول کے غدیر پہ اعلان ولایت کرنے کی حمایت میں تھا، وہ آج حسین کے زداری میں شریک ہے، اور جو غدیر کے اعلان کے خلاف تھا وہ حسین کے خلاف بیٹھا ہے۔ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم اس قوم سے ہیں کہ جو حسین کے حق میں بولتی ہے۔ 4 مصروں سے اندازہ ہوگا کہ آپ کتنے بیدار ہیں کہ مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر، جاگے گا مصرع سمجھ میں آئے تو آخری عددار تک مل کر بولنا ہے، مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر مجھ پر میرے رسول نے احسان کر دیا۔ مشکل بہت تھا فرق حلال و حرام کا، یہ کام بھی غدیر نے آسان کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیں جی ہیں۔ یا رسول حیدری، نعرہ حیدری لگائیں تو دونوں ہاتھ بلند کر کے لگائیں، ورنہ نعرہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک علی کے چاہنے والے علی کے نعرے کے انداز سے نعرہ نہ لگائیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری 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 حیدر۔ علی کے بارے میں مت سوچ اس قدر نانا، کہتے ہیں علی میرے دماغ میں نہیں آ رہا، علی میرے دماغ میں نہیں آ رہا، کیسے آئے گا؟ رسول کہتے ہیں علی کو یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا۔ پھر بھی کوئی اس بات کی ضد میں ہے کہ علی میرے دماغ میں آ جائے تو دماغ بہت چھوٹا ہے، علی بہت بڑا ہے۔ بہت جاتی صاحب کو خدا صحت عطا فرمائے، لکھتے ہیں کہ علی کے بارے میں مت سوچ اس قدر ناداں، تو میری بات سمجھ لے تیرا بھلا ہوگا۔ علی جو کعبے میں آئے تو پھٹ گئی دیوار، علی دماغ میں آئے تو تیرا کیا؟ نظام جہالت پہ بہت روز رہا ہے، نظام جہالت پہ بہت روز رہا ہے، پیمانہ عصمت پہ بہت روز رہا ہے۔ اگر تجھ کو کوئی روکے یا علی کہنے سے تو سمجھ لے کہ وہ شیطان کی محفل سے بول رہا ہے۔ کیا کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ ایک جاگتی صلوات اور پڑھیے گا محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں تاکہ میں سجدہ عشق یوں کیا جائے، سلامت رہیں سلامت رہیں، مولا اس معرفت کو قائم رکھے جس انداز سے آپ سن رہے ہیں۔ سجدہ عشق یوں کیا جائے، سجدہ سجدہ
फर्श मातम बिछा दिया जाए, फर्श मातम बिछा दिया माशाल्लाह। अब आप सब जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, माशाल्लाह राजा हासिफ साहब और उनके अहल खाना ने जो मजलिस का इनकाद किया है, अज़ादार घराना है, बेहतरीन अंदाज से मजलिस की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। चूँकि चाँद की एक्सपेक्टेशन थी कि वो उम्मीद थी कि वो 29 का होगा, क्योंकि पिछले चाँद 30 के हो चुके हैं। उस हिसाब से तो ये जुम्मा पढ़ना था और मैंने नहो खानी करनी थी, लेकिन जब ये चाँद ही 30 का हो गया तो मजबूरी थी आज रात को कराची में पढ़ने की। तो दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं यहाँ पढ़ता जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं ना पढ़ता। लेकिन चूँकि बानियान की भी ये मोहब्बत थी, ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूँ, और हमारी भी ये ख्वाहिश थी कि हम पढ़ें, लेकिन बानियान और हमारी ख्वाहिश मैटर नहीं करती। दरअसल हकीकत ये कि बीबी चाहती थी कि हम यहाँ पढ़ें, और बीबी चाहती थी कि हम इसी टाइम पढ़ें। ज़िंदगी बखैर अगले साल मौला ने ज़िंदगी दी, और अगर हुआ तो इंशाअल्लाह यहाँ पर या किसी मकाम पर हाज़िरी होगी। लेकिन ये जो आप आकर बैठे हैं, आप जिस जगह पर भी बैठे हैं, कोई आगे बैठा है, कोई पीछे बैठा है, ये जो आगे बैठे हैं ये भी बीवी की मर्ज़ी से ही बैठे हैं, जो पीछे बैठे हैं वो भी बीवी की मर्ज़ी से बैठे हैं। इसमें हरगिज़ ये नहीं कि आगे वाले बैठने की इबादत कबूल होगी, पीछे वाले की नहीं होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ, आप पहले आकर बैठ गए, क्योंकि अफजल वही होता है जो फर्श अज़ा पर पहले आ जाए, क्योंकि सबसे अफजल हस्ती है जनाब सैयदा की। जब फर्श अज़ा बिछता भी नहीं है तब से आकर बैठ जाती हैं, और जब आप एक एक अज़ादार अपने घरों को चले जाते हैं वो तब जाती हैं। तो ये बड़ी फजीलत की बात है। अब ये सारी बातें ज़हन में रखकर शेर सुनिएगा। फर्श मातम बिछा दिया जाए, अरे फर्श मजलिस फर्श मजलिस बड़ी सादत है, जिसको मौला बुलाए आ जाए, जिसको मौला बुलाए आ जाए, तू जो जलता है, तू जो जलता है नाम हैदर से, तेरी फितरत है क्या किया जाए। क्या किया जाए, तेरी फितरत है क्या किया जाए। हो रही है हवाएं बेकाबू, नाम अब्बास फिर लिया जाए। शायर रिवायत जनाब फ़हीम हैदर जाफ़ी साहब लिखते हैं, और ये उनकी भी हमारी सबकी यही ख्वाहिश है कि मैं गुलामी हुसैन इब्न अली मेरी तुरबत पे लिख दिया जाए।
سے جوگا جوگا صاحب کہیں کہ من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے، پہرے عرفان ملا اور بھی گہرا کر دے، تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان، جو علی سن نہیں سکتا اسے بہرا۔ دعا چاہتا ہوں، چند مصرے ہیں جو شاعر اہل بیت جناب شمس تبریز صاحب نے لکھے، تواتر کے ساتھ پڑھوں گا اور آپ نے ان مصروں کا لطف لینا ہے۔ مصرے پورے توجہ کے ساتھ سنیں، جہاں جہاں بات سمجھ میں آئے اپنے ہاتھ اٹھا کے بولنا ضرور ہے، تاکہ پتہ چلے کہ میں آپ جیسے بامعرفت لوگوں کے ساتھ، معرفت والے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، جو باہر سن رہے ہیں وہ بھی، جو اندر کھڑے ہیں وہ بھی۔ نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ وہ لیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے۔ ذرا بھائی بیٹھ جائیے، میرے بھائی بیٹھ جائیں۔ اچھا اب آپ ایک سب کوشش کیجئے گا، چلنا پھرنا بند کریں، ایک جگہ رہیں تاکہ توجہ، کیونکہ ہمارے پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے، ہم اپنے کام چھوڑ کے دوسرے کے کام میں لگ جاتے ہیں، تو یہ مجبوری ہے کہ ہم لوگوں کی گردنیں گھوم جاتی ہیں، تو اس مجبوری کا دھیان رکھتے ہوئے چلنا پھرنا بند کریں تاکہ کلام کی طرف دھیان رہے، کیونکہ اتنی دور سے آپ بھی آئے ہیں اور ہم بھی پڑھنے آئے۔ نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ وہ لیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کا لہجہ نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ وہ آواز عطا مانگی ہے، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے۔ عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا۔ ایک صلوات پر پڑھی محمد والا۔ جزاک اللہ، بہترین سماعت آپ سب کی ہے، خدا اس معرفت کو اور بلندی عطا فرمائے۔ آپ کی سماعت کے نظر ایک کلام کے چند اشعار اور پیش کر رہا ہوں۔ انڈیا میں اکثر محافل میں شعراء کو مصرع طرح دیا جاتا ہے، یا منقبت خانوں کو، نوح خانوں کو مصرع طرح دیا جاتا ہے۔ جو لوگ شاعری سے وابستہ ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں یا جن کو مصرع طرح کا پتہ نہیں ہے، بہت سے ینگسٹرز ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا، مصرع طرح ایک مصرع دے دیا جاتا ہے مثال کے طور پر۔ وہ مصرع دینے کے بعد جیسے ابھی میں نے کلام پڑھا، فرش سجدہ عشق یوں کیا جائے، فرش ماتم بچھا دیا جائے۔ اب کہا جائے گا کہ اس کے اوپر اسی وزن کے اوپر کہیں، بچھا اس کا قافیہ ہوگا، دیا جائے ردیف ہے، بچھا کیونکہ ہم قافیہ ہے، دیا جائے ہر جگہ آ رہا ہے، بچھا دیا جائے، لگا دیا جائے، سنا دیا جائے۔ ایسے ہی ایک مصرع دیا گیا کہ جس پر مختلف شعراء نے اپنے اپنے کلام لکھے، لیکن میں ان تمام شعراء کے چند اشعار ایڈ کر کے جو زاہد کانپوری صاحب نے جمع کر کے ایک جگہ جمع کیے ہیں، وہ میں مختلف شعراء کے، کیونکہ یہ کلام کسی ایک شاعر کا نہیں، وزن تھا، مصرع طرح تھا، بہت سارے شعراء نے کیا تھا، اس میں بہت سارے شعراء کے اشعار یاد ہیں، کچھ کے نام مجھے پتہ ہیں، کچھ کے نام مجھے پتہ نہیں، تو بہرحال جس نے بھی ایک ایک لفظ بھی لکھا اس میں، خدا ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں تاکہ میں کلام شروع کروں۔ حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، خیمہ اس کا قافیہ ہے، سمیٹ کے ردیف ہے۔ اب سنیے گا،
حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے، دنیا کے منہ پہ مار مصرع بہت بڑا پڑھنے لگا ہوں. حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے، حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنائے ہیں، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ اکبر تمہاری سلامت لگاؤ نعرہ، لگاؤ بچے کو نعرہ لگائیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے گا. ماشاء اللہ. یہ تیرا کرم تیرا کرم نماز پہ ہے، ورنہ اے حسین امت نے رکھ دیا تھا مصلی جی بولے لبیک یا حسین. ماشاءاللہ کیا بہترین انداز سے آپ کی سماعت ہے. ہمارے قابل احترام مولا کے منظور نظر ذاکر جناب قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ تشریف لائے. خاص طور پر اس مجلس میں یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ یہ اپنے سارے کام چھوڑ کر ہمارے ساتھ تشریف لائے. عرفان بھائی ماشاءاللہ قبلہ بیٹھے ہیں. جس انداز سے آپ سن رہے ہیں میرے لیے تو حوصلہ افزائی کی بات ہے. اور جو چھوٹے چھوٹے بچے نعرہ لگا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر محمد و آل محمد کرنے یا سننے کے لیے ایج کی قید نہیں ہوتی، عمر کی قید نہیں ہوتی، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی معرفت کا پیمانہ وہی رہتا ہے. کیونکہ ذکر حسین سے محبت سکھائی نہیں جاتی، صرف ابھاری جاتی ہے. یہ تو ہمارے دل میں ہوتی ہے. کیونکہ مولا سے کسی نے پوچھا، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کیا وجہ ہے کہ جب انسان کسی مومن کے آگے نام حسین لیا جائے تو بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کی خلقت کے وقت اس کی مٹی میں اللہ خاک شفا کو ملا دیتا ہے، جو اپنا اثر دکھاتی ہے. نام حسین آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے انگلینڈ میں بلال کاظمی صاحب سے ملاقات ہوئی. دیکھیے ہم تو نوح خان ہیں، منقوت خان ہیں، نہ ہم عالم ہیں نہ ہم خطیب ہیں. ہاں جس طرح سے ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت سے ایک طریقہ سیکھا کہ اللہ کا پیغام یہاں ملا اور یہاں دے دیا، تو ہم بھی محمد آل محمد کا پیغام جو ملتا ہے وہ ہم آگے ڈیلیور کر دیتے ہیں. علماء کرام سے سن لیتے ہیں، خطبہ آزاد سے سن لیتے ہیں. نام کا ذکر میں اس لیے کر لیتا ہوں کہ جس کی جو محنت ہے اس کا حق ادا ہونا چاہیے. کیا خوبصورت دعا انہوں نے کہی کہ اے خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس خیانت سے بھری دنیا میں ہماری آنکھوں میں امانت زہرا کو رکھا ہے. خدا تیرا شکر ہے
کہ تو نے ہماری آنکھوں کے اندھے کنویں میں یوسف عشق عزا کو رکھا کہ جس کا خریدار مصر کا بازار نہیں ہے سیدہ کا رومال ابھی امریکہ میں بڑی خوبصورت بات ورجینیا میں بلال کاظمی صاحب نے کہی تو میں کلام کے دوران اس لیے کر رہا ہوں کچھ باتیں میرے ذہن میں آ رہی اور میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ جو بات ممبر پہ ذہن میں آ جائے وہ کہہ دینی چاہیے کہ بی بی چاہتی ہیں کہ وہ ادا ہو جائے. کیا پتہ بی بی نے اور یقیناً بلال کاظمی صاحب کی حاضری یہاں رکھی تھی تو میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے بڑا خوبصورت بات کہی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت والہانہ انداز سے کھڑے ہو کر نعرے لگاتے ہیں, اکثر لوگ ان کو دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, دیکھتے یہ بات ذہن میں رکھیے گا, جو دنیا میں آپ کو عجیب صحیح لگ رہا ہوگا نا, مست ملنگ, وہ مولا کے بہت قریب ہوتا ہے. کبھی اس سے دعا منگوا کے دیکھیے گا, مولا سے بہت قریب ہوتا ہے, اس کا مولا سے پتہ نہیں کیا عشق ہے. تو انہوں نے ایک بات کہی کہ جب ہم فضائل پڑھتے ہیں تو اپنے اپنے سننے کی معرفت کا پیمانہ ہے. کوئی فضائل پر گردن ہلا دیتا ہے بھئی ماشاءاللہ اچھی بات ہے نا, اور کچھ لوگ اس سے زیادہ بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ, اس سے زیادہ بڑھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں بھئی واہ ماشاءاللہ, اس سے زیادہ بڑھتے ہیں تو نعرہ لگاتے ہیں, اس سے زیادہ بڑھتے ہیں تو پنجوں کے بل کھڑے ہو کر نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ اپنی اپنی معرفت ہے, اس میں ضروری نہیں کہ جو کھڑے ہو کے نعرہ لگا رہا ہے اور جو خاموشی سے نعرہ لگا رہا ہے اس کی عقیدت کم ہے, اپنی اپنی عقیدت ہے. جی ہاں ماشاءاللہ یا رسول اللہ علی, دونوں ہاتھ اٹھا کے ماشاء اللہ. ہاں علی مولا نے چن لیا کعبے کو اپنی آمد کے لیے, ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب نے واہ واہ واہ, کیا بات کیا بات ماشاء اللہ. اب آپ نے دیکھا ہر شخص اپنی اپنی کیفیت میں ہے. جی جی عرفان بھائی کہہ رہے ہیں لوگ اس انداز سے بھی سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. میں بس ایک بات بتاتا چلوں کہ ہماری چونکہ والدہ خود مجلس سے پڑھتی ہیں اور انہوں نے بچوں کے لیے ایک کتاب لکھی ہے, وہ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی اس کا لنک ہے PDF فائل میں, بچوں کے آسان الفاظ میں. یعنی جیسے ہم بڑے علماء کرام کی مجلس سنتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنے ہی معیار کے حساب سے پڑھتے ہیں, تو کچھ لفظ جو ہے بچوں کو سمجھ میں شاید نہ آتے ہوں کیونکہ ظاہر ہے ان کا پڑھنے کا معیار بلند ہے, تو بچوں کے الفاظ میں ہی ڈھل کر انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے, تو اور تاکہ نئے نسل جو ہے وہ کلام پڑھ سکے. میرے دادا خود ذاکر تھے, وہ سوز خان بھی تھے, وہ مرثیہ خان بھی تھے, وہ نو خان بھی تھے, وہ خطیب بھی تھے, تو کہنے کہ کہیں نہ کہیں سے سلسلہ چلتا آتا ہے. تو پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پہلی مجلس جو شام کے زندان میں ہوئی ہے وہ مجلس بھی میری جدہ ہے مجدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پڑھی تھی, تو خون کا اثر کہیں نہ کہیں رہتا ہے. تو یہ اور دوسری بات کہ مولا اپنے کام کے لیے چن لیتے ہیں, کسی کو ماتم کے لیے, کسی کو مجلس پڑھنے کے لیے, کسی کو نوحہ پڑھنے کے لیے, کسی کو علم اٹھانے کے لیے, کسی کو نظامت کرنے کے لیے, کسی کا اب جیسے لائیو کون سے ٹیلی کہاں چل رہا ہے, کربلائی, القائم, چکوال اور قاسم نیٹ ورک والے, نئی مجالس والے, جہاں جہاں بھی چل رہا ہے مولا نے سب کو چنا, کیونکہ مولا کہتے ہیں عزاداری سید الشہداء میں جو بڑھ چڑھ کر کام کر رہا ہے وہ خود سے نہیں کر رہا بلکہ ہمارا منتخب کیا ہوا ہے.
اب جو میں بات آپ کو بتانے لگا تھا کہ بلال کامل صاحب کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو پنجے کے بل کھڑے ہو کر دنیا سے اب یہ ملنگ تھا، بظاہر تو لفظ یہ کلیئر نہیں بول سکتا، لیکن یہ خاموش بھی رہ سکتا تھا، لیکن اس کو پتا ہے کہ علی کا ذکر کرنے کے لیے زبان کے ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میسم کی زبان کٹ گئی پھر بھی وہ علی علی کر رہے تھے، ہے نا؟ تو ایسے لوگوں کے جب خمیر گوندا جاتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ ان کے خمیر کو ولایت کے پانی میں گوندا جاتا ہے۔ ولایت کے پانی میں گوندا جاتا ہے، ولایت کے پانی میں۔ اب ہم گھر پہ آٹا لیتے ہیں، روٹی بناتے ہیں، اگر ہم ایسے کریں کہ ایک چٹکی آٹا لیں، پانی میں بھگوئیں، آٹا سائڈ پہ رکھیں، ایک چٹکی آٹا لیں، پانی میں تو شاید 1 گھنٹے سے زیادہ لگے گا ایک روٹی کے بننے میں، لیکن کیا کرتے ہیں، آٹا لے کر بیچ میں ایک گھیرا بناتے ہیں، اس میں پانی ڈالتے ہیں۔ اب آٹے کی ذمہ داری نہیں ہے پانی تک پہنچنا، پانی کی ذمہ داری ہے آٹے کی تہ تک پہنچنا۔ تو ولایت کے پانی میں جب گوند دی جاتی ہے مومنین کی مٹی کو، تو پھر وہ ولایت کا پانی سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے پورے جسم میں سرائیت کرتا ہے۔ حر نے وہیں پہ رکھ دیا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ عربی میں لا کہتے ہیں نہیں کو، انگلش میں نو، اردو میں نہیں، عربی میں لا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، کلمہ ذہن میں رکھیں۔ اب شاعر نے کس خوبصورت انداز سے شعر کو نبھایا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ بیعت کے خط کا شہ نے راجہ ہاشم صاحب، ان کے اہل خانہ اور تمام ہی اہل عزا کی جانب سے اپنی جانب سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ یا رب ہمارے گھر میں ہے بنا دے خون ہم کیا بلال دھوپ میں جھلسے یہ کائنات۔ یہ شعر بلال کاظمی صاحب لکھ رہے ہیں، ہم کیا بلال دھوپ میں جھلسے یہ کائنات، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ رہے، ماشاءاللہ۔ رکھ دے اگر وہ غازی عباس شہزادہ قاسم کے چچا بھی ہیں، استاد بھی ہیں، جنگ کے سارے فنون حرب، جنگ کے سارے قانون، سارا طریقہ کار مولا عباس نے سکھایا علی اکبر کو بھی، اور جناب قاسم کو بھی، جناب علی اکبر کو بھی، جناب قاسم کو بھی۔ جناب قاسم کے استاد بھی ہیں، چچا بھی ہیں، دونوں رشتوں کے ساتھ غازی عباس کی کیفیت دیکھیے۔ عباس مسکراتے ہیں قاسم کو بھیج کے۔ اب جو اس کو کیفیت کے ساتھ سننا ہے کہ غازی عباس کی، یہ خیال میرے ذہن میں ابھی آیا ہے اور میں ابھی بیان کر رہا ہوں، اس کیفیت کو سنیے گا کہ غازی عباس نے زندگی میں صرف ایک ہی جنگ لڑی ہے، جنگ صفین، جس پر مولا علی نے کہا تھا غازی عباس جی کھول کے لڑ لینا،
اس کے بعد تجھے موقع نہیں ملے گا. اب کیا جری تھا جنگ کے میدان میں؟ کسی شاعر نے خوبصورت شعر کہا ہے کہ کیا جری تھا جنگ کے میدان میں آرزوئے جنگ سے لڑتا رہا. اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک شخص جس کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے لیکن اس کا شاگرد، اس کا بھتیجا جب میدان میں جا رہا، اب یہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، اسے فیل کی جا سکتی ہے. اب سنیے گا. عباس مسکراتے ہیں قاسم کو بھیج کے، ارے لاکھوں کو لے گیا ہے بھتیجا سمیت. بولو لاکھوں کو لے گیا اس کی ہنسی بھی حملہ غازی سے کم نہ تھی. شعر بہت بھاری ہے، سنیے گا. اس کی ہنسی بھی حملہ غازی سے کم نہ تھی، مضمون تو طویل تھا لکھا سمیٹ مضمون تو طویل. اور نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ، ہاں تاکہ یاد رہے نا آپ کو ردیف یاد. اور نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ، دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا. حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنائے ہیں، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ. قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے، مختار نے ہر ایک کو مارا سمیٹ. بولو لبیک یا حسین، لبیک یا مشکیزہ اس کو بھرنا تھا، ورنہ علی کا شیر لشکر پہ پھینک دیتا وہ دریا سمیت. لشکر پہ پھینک دیتا مولا فرماتے ہیں ہمارے فضائل میں ہمارے مصائب اور ہمارے مصائب میں ہمارے فضائل ہیں. وسعت نہیں تھی سینہ مقتل میں اس لیے، بہت توجہ چاہتا ہوں. وسعت نہیں تھی سینہ مقتل میں اس لیے، وسعت نہیں تھی سینہ مقتل میں اس لیے، اکبر نے دل میں رکھ لیا نیزہ سمیت. اکبر نے دل میں رکھ لیا. اب میں اپنی زندگی کا، جب سے میں پڑھ رہا ہوں اپنی زندگی کا سب سے بڑا شعر پڑھنے لگا ہوں. آپ جس کیفیت میں ہیں، اب مجھے نہیں پتہ اس شعر کو آپ نے کس معراج پہ جا کے سننا ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ تک وہ شعر پہنچا دوں. میں نے جب تک کہ جتنے کلام پڑھیں اس سے بڑا شعر
میں نے زندگی میں نہیں پڑھا، یہ ممبر حسین پر کہہ رہا ہوں، اور حق بھی یہی بنتا ہے، اور شاید اس سے زیادہ حق بنے۔ جی چاہتا ہے، اب آپ نے سننا کیسے یہ آپ جانیں، میں شعر پڑھوں گا۔ جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ، جی چاہتا ہے، جو باہر کھڑے ہیں توجہ فرمائیے گا، آپ نے بھی جس انداز سے سننا چاہے شعر کا حق بنائیں، حق تو ادا نہیں ہو سکتا، نہیں کوشش کیجئے گا اس شعر کا جس معیار پہ آپ سن سکیں۔ ہاں جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ، جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیت، رکھ دوں غلاف خانہ اور نے وہیں پہ رکھ دیا، سی سے زمین پر حسین آئے، گویا صرف کعبہ زمین پر نہیں آیا بلکہ روح کعبہ زمین پر آ گیا۔ حضرت اعلیٰ نے مظلوم کربلا، تیروں کے آسمان پہ حسین کا لاشا ہے۔ اب یہ تیروں کے آسمان پہ حسین مولا کا لاشا آیا کیسے، یہاں تک نوبت کیسے آئی؟ عصر کا وقت ہے، شبیر ہے تنہائی ہے، ایک ماداشت مصیبت میں چلی آئی ہے، دیکھ کر ماں کوئی شبیر بکا کرنے لگے، اما میرا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ اپنے سروں پہ ماتم کرنا، گریہ کرنا، یہی حق ہے۔ جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ اماں کوئی کہتا تھا کہ تلوار سے مارو، کوئی کہتا تھا کہ گھوڑے سے گرا لو اس کو، کوئی میدان میں آیا ہے تو کوئی بھالا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ امام رضا سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے جد حسین کو کیسے مارا گیا؟ ایک ایران کے عالم دین نے یہ واقعہ پڑھا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح سے ایک جنگلی بھیڑ کو مارا جاتا ہے۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا مولا ذبح تو بکری بھی ہوتی ہے، گائے بھی ہوتی ہے، مگر آپ نے ایک جنگلی بھیڑ سے تشبیہ کیوں دی؟ تو مولا رو کر تڑپ کر کہتے ہیں کہ عرب کا رواج ہے، عرب کے قبیلوں کا، کچھ قبیلوں کا رواج ہوتا ہے کہ وہ ایک جنگلی بھیڑ کو کئی عرصے پالتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، پھر ایک دن آتا ہے جب اس کو وہ میدان میں لے جاتے ہیں، میدان میں کھڑا کر کے اس کو بیچ میں کھڑا کر کے سارے قبیلے والے گھیرا بنا کر کھڑا کرتے ہیں، اور پھر ایک حلہ بولتے ہیں، ایک نعرہ لگاتے ہیں، خوشیوں کا نعرے لگاتے ہیں، پھر ہر شخص اپنا اپنا ہتھیار نکالتا ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے وہ تلوار سے
سنا ہوگا تیر ہمیشہ دور سے مارا جاتا ہے, نشانہ لیا جاتا ہے. جب دور سے مارا جاتا ہے انسان کا جسم چھلنی ہو جاتا ہے. میرا حسین وہ مظلوم ہے جس کو تیر دور سے بھی مارے گئے, قریب سے بھی مارے گئے. دور سے تیر مارنے والے کا جسم چھلنی ہو جاتا ہے, جس کو قریب سے تیر لگے ہوں اس کی حالت کیا ہے؟ کہتے ہیں اماں تو نے مجھے کبھی کوئی کانٹا بھی چبھنے نہیں دیا. اماں پاس آ کے میرے تیر ہیں اتنے مارے, توڑ کر میرا بدن پشت سے باہر نکلے. ابھی تیروں پہ معلق ہے تیرا شہزادہ, جزاک اللہ عزیزداروں. اب آپ نے ماتم کرنا ہے. خواہش تو تھی راجہ ہاشم صاحب کی اور ان کے اہل خانہ کی اور تمام ماتمیوں کی بھی, اور میری خود ان ماتمیوں کے ساتھ نوخانی کی, لیکن چونکہ جیسے میں نے شروع میں مجبوری بتائی کہ وہ جو چاند کا فرق آ گیا, دونوں جگہ وعدے تھے لیکن آپ کے درمیان حاضر ہو گیا. میری دعا ہے ان ماتمیوں کے لیے جنہوں نے شام کو آ کر سنگتوں نے ماتم کرنا ہے, دینی دائرہ لگانا ہے, ہر ماتمی کے لیے دعا. لیکن یہاں بھی میں ایک ایسا ماتم کرانا چاہوں گا کہ لمحے بھر کا وہ ماتم ہوگا, لمحے بھر میں ہمیں کربلا جانا اور واپس آ جانا ہے. اگر آپ تیار ہیں تو وہ ماتم میرے ساتھ کریں گے, ٹھیک ہے؟ جو میں کہوں گا بس اتنا کیجئے گا, سوچیے گا کچھ نہیں, جو میں کہوں بس وہ کر لیجئے گا. میرا وعدہ ہے کہ آپ کو کربلا کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ. ابھی تصور میں انشاءاللہ ان آنسوؤں میں پھر آپ دعا مانگیے گا, میں بھی دعا مانگتا ہوں کہ آپ کو مولا کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. ابھی آپ کو میں تصور میں لمحہ بھر سے گلبرگ اسلام آباد سے کربلا پہنچاؤں گا. کرنا آپ نے صرف یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے زور سے کہ آواز گونجے, ایسے ایسے ماتم کریں, ذرا کریں ماتم. اب ماتم رکے نہ جب تک میں نہ کہوں, ماتم کرتے رہے, آنکھیں بند رکھیں. اپنے آپ کو تصور کیجئے میدان کربلا میں, ان آوازوں پہ غور کیجئے, زور سے آواز آئے ماتم کی. کچھ ایسی ہی آوازیں تھیں نا میدان کربلا میں جب حسین کی لاش پر گھوڑے بار, یا حسین بولو, یا حسین, ماتم کر کے, ماتم کر کے. مولا کہتے ہیں, امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں, میرا سلام ہو میرے اس جد مظلوم پر, کہ میرے اس جد مظلوم پر, میرا سلام ہو میرے اس جد مظلوم پر کہ جس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف, بائیں پسلیاں دائیں طرف ہو گئیں. مولا حسین کہتے ہیں, پسلیاں ٹوٹی تو ماں میں نے تجھے یاد کیا, ضرب جو سر پہ لگی کہتا تھا بابا بابا, اتنے سخت ہے یہ سب, رحم نہ مجھ پر کھایا. جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. عزیزانو اپنے سروں پہ ماتم کیجئے گا. ایک مومن کی خواہش پر کلام پڑھنے لگا ہوں, کوئی ماتم سے خالی ہاتھ نہ رہے. اپنے سروں پہ ماتم کر کے بولیے گا, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. ارے بل تو پہ آئی فدا, مڑ وقت کوئی نہیں, ہو گیا کیا میں دکھا کر. بل تو پہ آئی فدا, مڑ وقت کوئی نہیں, ہو گیا کیا میں دکھا. تیرے بھپیاں تے ماما دا سجاد سوا کوئی نہیں, ہو گیا کیا میں دکھا کر. جو کس گئی سجن کلا پیا مریم, یا دید خطائے قاصدہ گئے کوئی حسین, میں دید خط بھنال. سید رو رو
سید اکبر دے خون دی سیاہی بنا کے خط لکھنا شروع کیتا ہے. سید لکھتا ہے تیرا خط ملی آئی سہرا او جدہ تھی گئی رسم تمامی پاسے رے سرخ قالین ہوتے وہ سید لکھ دے اسام قیراق پسند کی کر او تقدیر دے مرنے کامے کل جنج اکبر دی ہن میں سنو او کلثوم تے زینب شاہ شادی دی میں کیتی ادا کوئی نہیں او بیا کیا میں دکھا کر بل کو پیا لکھنا میں ہن وقت لیا کوئی نہیں او بیا کیا میں دکھا. عزادارہ نے مظلوم کربلا ماتم کی آواز گونجے ماتم کی آواز گونجے. شام والی بی بی کا پرسہ دینا ہے. کیسے میں شام جاؤں گی بابا کیسے میں شام جاؤں گی بابا اے کیسے میں شام جاؤں گی بابا کیسے میں شام جاؤں گی بابا اے پس گردن رسن بدھی بابا پس گردن رسن بدھی بابا کیسے میں شام جاؤں گی بابا کیسے میں شام جو مرم شدہ کیسے میں شام جاؤں گی بابا کیسے میں شام جاؤں گی بابا. آئے میں نے سورج نہ عمر بھر دیکھا آئے میں نے سورج نہ عمر بھر دیکھا اب تو دیکھوں گی ہر گلی بابا اب تو دیکھوں گی ہر گلی بابا کیسے میں شام جاؤں گی بابا کیسے میں شام جاؤں گی بابا. 18 برادر تھے میرے 18 برادر تھے میرے پر آج ہوں میں بے چادر ہنستے ستم گر مجھے دربار میں کیسے جاؤں گی یہ سوچ کے میں روتی ہوں اے کاش مجھے موت آ جائے کرتی ہوں دعائیں رو کر میں کہاں سرد ماتم کہاں ہے میں کہاں کوفہ اور شام کہاں ہے میں کہاں کوفہ اور شام کہاں کیا میں نازوں کی نہ پلی بابا کیا میں نازوں کی نہ پلی بابا کیسے میں شام جاؤں گی بابا کیسے میں شام جاؤں گی بابا. بی بی کی چادر کا ماتم کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے سروں پہ ماتم کر کے سارے عزادار بولیں اس ماتم کے صدقے بی بی آپ اپنے روزے پر لے کر جائیں جو باہر کھڑے جو اندر کھڑے شرمانا نہیں علی کی بیٹی کچھ نہیں مانگنے آئی سوائے سے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سروں پہ ماتم کر کے بولیں آئے زینب ہے شام آئے زینب ہے شام آئے زینب ہے شام جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا
جب شمر حکارت سے بولا رشکانے لگے سب اہل حرم، کلثوم پکاری واویلا، سجاد کو یسرب یاد آیا، زینب کو غازی یاد آیا، زینب کو غازی یاد آیا۔ آئیے ہزاروں اب اس بچی کا پرسہ دیں کہ جس کو مولا حسین نے بڑے نازوں سے پالا ہے۔ جزاک اللہ۔ حق یہی بنتا ہے کہ چیخ مار کر گریہ کیا جائے۔ خدا آپ کی بچیوں پر کبھی یہ وقت نہ لائے۔ دنیا کا قانون ہے، اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جائے تو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، خاص طور پر بیٹیوں کے سر پر۔ مگر آئیے میدان کربلا میں سکینہ یتیم ہوئی، سکینہ یتیمہ ہوئی، مگر سکینہ کے سر پر دست شفقت نہیں، لیکن شمر ضرور آیا جو بھاری ہاتھوں سے سکینہ بی بی کے چھوٹے سے رخساروں پر تماشے مارتا۔ دنیا کا قانون ہے کہ کبھی کسی یتیم یا یتیمہ کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو، کیونکہ ان کو احساس محرومی، احساس یتیمی ہوگا، احساس کمتری کا شکار ہوں گے وہ بچے یا بچی۔ آئیے دربار میں ظالم کے، ظالم اپنی بچی کو گود میں بٹھا کر پیار کر کے بی بی سکینہ سے مخاطب ہو کے کہتا تھا، اے بنت حسین، اے حسین کی یتیمہ، تیرا بابا بھی تجھ سے ایسے ہی پیار کرتا تھا۔ کتنے صدمے اٹھائے ہیں حسین کی بیٹی نے۔ کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی کسی یتیم کو یا یتیمہ کو اس کے نام سے پکارا جائے، یتیم یا یتیمہ نہ کہا جائے۔ آئیے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شمر جب بھی تماچے مارتا یہ کہتا تھا تو حسین کی یتیمہ ہے، بلا عباس، بلا حسین۔ 4 سال کی بچی کو کیا پتا یتیمی کہتے کسے۔ عزیزانوں، آنے کا مقصد یہی ہے کہ گریہ ہو، آنسو بہیں، ہمارے اور آپ کی یہ خدمت بی بی کی بارگاہ میں جائے، کیونکہ یہ ہمارے آنسو زمین پر نہیں گرتے، زمین سے پہلے ہی جناب سیدہ اپنے رومال میں لے جاتی ہیں۔ کسی نے شاعر نے کیا خوبصورت بات کی ہے، ان مجلس شبیر میں بہتے ہوئے آنسو فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہیں زہرا، شہزادی زمیں پر نہیں، اس شہزادی زمیں پر اسے گرنے نہیں دیتی، بچ جائیں تو کوثر میں ملا دیتی۔ حق یہی بنتا ہے کہ گریہ کریں، حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب وہ 4 سال کی بچی اپنے بابا سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، بابا بابا، اے بابا، میں سکینہ، میری حالت ذرا دیکھو بابا، بال بکھرے ہیں میرے، پیاسے خشک گلا، جل گئے خیمے زمین، جل گیا میرا کرتا، بالیاں چھن گئی، کانوں سے لہو بہتا رہا، آئی بابا۔ جملہ سخت لگے تو مجھے معاف کرنا، ماتم کرنا اگر حق بنے۔ بی بی کہتی ہیں، آئی بابا، میرے رخسار تھے چھوٹے، میرے رخسار تھے چھوٹے، شمر کا ہاتھ بڑا تھا، اس نے مارا جو تماچا، ہوا زخمی میرا چہرہ۔ کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے کوئی ایسا، آپ نے نام میرا رکھا سکینہ بابا، مجھے کوئی بھی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کہتے ہیں سب لوگ یتیمہ بابا۔ اے بابا، آپ کے بعد بڑے زخم ملے ہیں بابا، سنو دن رات میری کیسے کٹے ہیں بابا، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ۔ عزیزانوں، جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اپنے سروں پہ ماتم کرتا ہے۔ حضرت
عزاداروں صرف سکینہ ہی یتیم نہیں ہوئی، حسین کی شہادت کے بعد میں اور آپ بھی یتیم ہوئے۔ آپ بی بی کا غم بانٹتے ہوئے اپنے سروں پہ ماتم کر کے بولے، بی بی کا نام پڑھیں، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ۔ شام غریباں کا اندھیرا، ابھی مجلس ہوگی، آپ سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، جب رات ہو جائے گی گھر جا کر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیے گا، خانے میں مولا کا شکر ادا کر کے کہیے گا، اے حسین تیرا شکریہ، میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ واپس لوٹ کر آ گیا۔ آئیے میدان کربلا ہے، سکینہ اندھیرے میں اپنے بابا کا لاشا ڈھونڈ رہی ہے، ایک شخص ملتا ہے، کہتی ہے کسی نے دیکھا ہے میرا بابا کہاں ہے؟ کہتا ہے تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ تڑپ کر کہتی ہے میں سکینہ ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں حسین کی یتیمہ ہوں۔ وہ شخص تماچا مار کر کہتا ہے تو حسین کی یتیمہ۔ میدان کربلا میں آواز گونجتی ہے، آئے بابا، آئے بابا، آئے بابا۔ سر حسین سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، ادھر آ سکینہ، تیرا بابا یہاں ہے۔ دوڑتی ہوئی بابا کے لاشے پر پہنچی، سینے سے لپٹ گئی، لاش حسین سے آواز آئی، سکینہ تو مجھ تک آئی کیسے؟ کسی لاش پر سر موجود نہیں، تو نے مجھے پہچانا کیسے؟ بی بی سینے سے لپٹ کے رو کر کہتی ہیں، آئی بابا، ڈھونڈنے ڈھونڈنے آپ کو میں دشت بیابان گئی، آپ کی خوشبو سے میں آپ کو پہچان گئی، آپ کی خوشبو سے میں آپ کو پہچان گئی، آپ کی سینے پہ کچھ دیر گلی لائی، مجھے شمر نے ایسے جگایا کہ میری جان گئی۔ کیسے شمر نے جگایا؟ بی بی کہتی ہے بابا میں آپ کے سینے پر سو رہی تھی، آئی بابا کھینچ کر بال میرے، کھینچ کر بال میرے تم سے چھڑایا بابا، جب میں روئی تو مجھے درا لگایا، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ۔ دم میرا، ایک رسی ہے 12 گلے ہیں، ایک رسی جس میں پھپھی اماں کے بازو بندھے ہیں، بابا میرا گلا بھی اس میں بندھا ہے۔ جب پھپھی اماں اٹھتی تھی تو میرا گلا کھچتا تھا، میں کہتی تھی پھپھی اماں میرا گلا کھچتا ہے، تو پھپھی اماں تڑپ کر نیچے بیٹھ جاتی۔ پھپھی اماں کا بیٹھنا ہوتا کہ ظالم تازیانے نہیں کرا تھا، میری پھپھی کی پشت پر مار کر کہتا تھا کہ اٹھو کھڑی ہو۔ عزاداروں بی بی کہتی ہیں بابا وہ رسی میرے گلے میں تھی اور میرا سفر کیسا تھا، میں چیخ چیخ کر کہتی تھی، آئی بابا دم میرا گھٹتا تھا جب کھنچتی تھی ہر بال سے، لڑکھڑاتے تھے قدم چلنے نہ دیتی تھی تھکن، لڑکھڑاتے تھے قدم چلنے نہ دیتی تھی تھکن۔ گردن میں رسی ہے، بی بی کیسے چلی؟ بی بی کہتی ہے میں کبھی پنجوں پہ چلتی تھی، کبھی کانٹوں پہ، پاؤں میں چھال تھے اور چھالوں میں جوتے جی بات یہی بابا مجھے مار گئی، ایک مجرم کی طرح بابا میں دربار سکینہ، بابا ظالم کے دربار میں میں اپنے سارے غم بھول گئی، جب یہ ظلم دیکھا۔ وہ ظلم کیا تھا؟ بی بی کہتی ہے یہ ستم دیکھ کے بابا میں کیوں مر نہ
کتنی بڑی توہین رسالت ہوئی ہے. ظالم سر حسین پر، حسین کے لبوں پر چھڑی مار کر کہتا تھا انہی ہونٹوں پہ رسول بوسا دیا کرتے تھے. کتنی بڑی توہین قرآن ہوئی ہے. وہ ظالم سر حسین پر، حسین کے لبوں پر چھڑی مار کر کہتا تھا انہی ہونٹوں سے حسین قرآن کی تلاوت کرتے تھے نا. دکھ یہ ہے کہ جتنے بیٹھے تھے وہ حافظ قرآن تھے. ہائے ہائے مسلمان خاموش تھے. بی بی کہتی ہیں آپ کے سر پہ چھڑی مار کے 700 کرسی نشیں بیٹھے تھے خاموش سبھی. ہائے سادات کے حق میں نہیں بولا کوئی. ہائے بابا بیبیوں نے مجھے حلقے میں چھپایا. بابا مجھ کو ظالم نے کلیزی میں جو مارا. خدا سلامت رکھے آپ کو، بانیان مجلس ہاشم رضا صاحب کو، عرفان بھائی کو، قمر بھائی کو، جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد نرین اولاد صالح عطا فرمائے. میرے لیے بھی دعا کیے کہ دعا کہ مجھے مولا علی اصغر کا صدقہ ماتمی بیٹا عطا فرمائے. جو عزیزانو سکینہ کی شہادت ہو گئی. شہادت ایسے آسانی سے نہیں ہوئی. بی بی تڑپ کر کیا کہتی ہے؟ وہ سکینہ جو روشنیوں میں پلی، وہ سکینہ جو پیار سے پلی، وہ سکینہ جو کبھی عباس کی گود میں، کبھی اکبر کی گود میں، کبھی قاسم کی گود میں، کبھی سغرا کی گود میں، کبھی زینب کی گود میں، کبھی حسین کی گود میں حسین کے سینے پر سوتی، کبھی ماں کی گود میں کھیلتی. اس سکینہ کی حالت ظالموں نے کیا کر دی؟ بی بی کہتی ہیں قید میں مظہر فرحان سکینہ نے کہا سب کو زندہ میں مجھے زیر زمین قید کیا. سب کو زندہ میں مجھے زیر زمین قید کیا. تھا وہاں اتنا دیرا کہ میں گھبراتی تھی. نہ پھوپھی ساتھ نہ اماں تھی نہ بھیا میرا. آئے بابا یہ کیفیت صرف بیٹیاں محسوس کر سکتی. پھر دعا ہے جن کی بیٹیاں نہیں ان کو بیٹیاں ضرور دے مولا. جو بہنیں ہیں وہ گواہی دیں گی کہ باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے. میں خود 2 بیٹیوں کا باپ ہوں. گواہی دیتا ہوں کہ جب گھر لوٹتا ہوں کچھ گھنٹے بعد یا کچھ دن یا کچھ مہینے بعد سب سے پہلے بیٹی سینے سے لپٹ جاتی ہے. لپٹ کر سب سناتی ہے اس کو جو تکلیف ہوئی، اس کو جو خوشی ہوئی. بیٹیاں بڑی بھی ہو جائیں تو سسرال جا کر بھی باپ کو فون کر کے سب بتاتی. بیٹیاں باپ کے لیے ہمیشہ شہزادی ہوتی ہے. بیٹیاں اپنے دکھ بھول جاتی ہے. سنو سکینہ کو جب بابا کا کٹا ہوا سر زندان میں ملا ہے شہادت سے پہلے، وہ سکینہ جس کو رہائی کا ارمان تھا، وہ سکینہ جو پیاسی رہی، وہ سکینہ جو زخمی رہی. عزیزانو جیسے ہی بابا کا سر ملا کہتی ہے بابا کے سر کو سینے سے لگا کے منہ پہ منہ کو رکھا. شہادت سے پہلے آخری سانسیں ہیں. اور بی بی کا بیان ہے. بی بی کہتی ہے آئی بابا میں پیاسی رہی کوئی بات نہیں، میں زخمی رہی کوئی بات نہیں، مجھے رہائی نہیں ملی کوئی بات نہیں. آپ کا سر جو ملا بابا مجھے چین ملا. اب ملے یا نہ ملے مجھ کو رہائی بابا. سکینہ کی روح کو جسم سے آزادی تو مل گئی مگر جسم کو رسیوں سے آزادی نہ ملی، خوب ہرے کرتے سے آزادی نہ ملی. بی بی فضہ نے چاہا کہ کرتا تبدیل کرائے. مولا سجاد نے کہا کہ اس کو کفن کیوں نہیں پہنایا؟ بی بی فضہ کہتے ہیں سجاد مجبوری ہے اس کو ایسے ہی دفنا دیا جائے. کہا کیسی مجبوری؟ میں امام وقت ہوں مجھے بتائیے. کہا سجاد بات یہ ہے کہ سکینہ کے جسم پر زخم اتنے لگے ہیں، کرتا جسم کے ساتھ چپک گیا ہے. کرتا تبدیل کرانا چاہتی تھی تو جسم کا گوشت باہر آنے لگا. عزادارو میں نے کسی روایت میں تو نہیں سنا مگر میرا دل کہتا ہے، میرے اپنے دل کی کیفیت ہے
کہ سید سجاد نے بی بی سکینہ کی رسیاں کھولی کیوں نہیں ہوں گی؟ میرا دل ایسا کہتا ہے کہ کیونکہ رسیاں، جو یہ سنا ہے ہم نے کہ رسیاں جسم میں پیوست ہو چکی تھی، اور اتنی پیوست جیسے سجاد کے توق پیوست ہو گیا تھا، گوشت ختم ہو گیا تھا، سکینہ کے جسم کی حالت کچھ ایسی تھی کہ پیاس کی آخری شدت یہ ہوتی ہے کہ گوشت ہڈیوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس حالت کے اندر اتنی رسیاں بندی ہو تو میرا دل کہتا ہے کہ سجاد نے شاید اس لیے رسیاں نہ بھی کھولی ہو، کہیں ایسا نہ ہو رسیاں کھولتے ہی قاسم کے لاشے کی طرح سکینہ کا لاشا نکل شام دلدان رد رومڑا لائی ماں رد بھوجڑا لی بہن سکینہ دا جنازہ پڑیاں لے حدت رسیاں لی بہن دا جنازہ حدت چاہ کے سجادہ دن میں کولو دو سجادہ دن میں ہوئی رائی گئے اے گٹھڑی نے مگر سینے پہ ماتم کرنا عددار و جملے بڑے سخت ہیں۔ میری زین سکینہ سلام اللہ علیہ کی قبر حلیے قبر تو آواز آئیے لکشو مگریبا من پاون چول اسگر دے او میری قبر دے وچ تو رکھ لب سہرے میں اکبر دے او میری قبر دے وچ تو رکھ اور 25 سفر کو انشاءاللہ ٹھنڈا سعیدہ میں انشاءاللہ ٹھیک 2 بجے حاضری ہوگی، آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ دعا ہے بانیان مجلس کے لیے، حاضرین مجلس کے لیے، میری فلائٹ کا ٹائم ہے انشاءاللہ، اور آپ تمام احباب کے لیے کہ مولا پرسہ قبول فرمائے، راجہ ہاشم صاحب، ان کے اہل خانہ اور تمام ہی احباب کے لیے دعا کہ جنہوں نے اس مجلس سے شرکت کی، مجھ سے پہلے اور بعد میں پڑھنے والے تمام ماتمیوں کے لیے، تمام عزاداروں کے لیے، تمام ذاکرین کے لیے دعا